آج میں اور آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی کے کیسے حالات میں ہم کیا ہیں، ہم ساری زندگی کو اپنی کھنگالے تو ہم نے اپنا محاورے مطلب کیا بنا لیا، مقصد کیا بنا لیا، دنیا، تاکہ دنیا کی حرص لالچ ہمارے اندر آئے اور ہم دنیا کما سکیں۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارک میں، حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہ کر کیسا واضح طریقہ بتا دیا کہ اگر جو کوئی ان طریقوں کے اوپر عمل کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا؟ تو حضرت سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں نماز عصر پڑھی۔ کیا پڑھی؟ نماز عصر پڑھی۔ تو جیسے ہی نماز عصر ختم ہوئی نا تو حضور علیہ السلام فوراً اٹھ کر لوگوں کی گردنیں پھیلا کر اپنی بعض ازواج مطہرات کے پاس جلدی جلدی سے جانے لگے۔ اب اتنی جلدی سے حضور علیہ السلام جانے لگے نماز کے فوراً بعد، تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، کیا کام ہو گیا میرے لجپال آقا علیہ السلام کو جو اتنی جلدی سے اور گردنیں پھیلا کر چلے گئے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے، آپ نے سنا ہے کہ جو خطبے کے دوران جس جگہ پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں نہ پھیلائیں گے۔ اگر وہ گردنیں پھیلائیں گا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ جہنم کے اوپر وہ پل بنا رہا ہے۔ اب وہاں پر حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ گردنیں نہ پھیلاؤ، لیکن آج حضور علیہ السلام نماز سے جلدی فارغ ہو کر جلدی سے گھروں کی طرف چلے گئے اور گردنیں پھیلان کر گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام کچھ دیر کے بعد آئے، دیکھا کہ صحابہ کرام تعجب میں ہیں، ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ یہی سوچ رہے ہو کہ میں اتنی جلدی سے گھروں کی طرف کیوں گیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قربان جائیے، جی یہی سوچ رہے ہیں۔ تو آج جو لوگ دنیا دار ہیں، دنیا کے پیچھے نا، وہ اس حدیث مبارکہ پر 100% عمل کریں اور 100% توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، نماز جیسے ہی ختم کی نا تو مجھے یاد آیا کہ کچھ سونا جو ہے نا میرے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ کچھ سونا مال میرے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اب میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مال میرے پاس رکھا رہے اور قیامت والے دن مجھے یہ مال روک کے حساب و کتاب سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے جب مجھے یاد آیا تو میں جلدی سے اپنے گھروں کی طرف گیا اور وہ مال کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ یعنی حضور علیہ السلام تھوڑا سا وقت بھی مال کو اپنے گھر میں رکھنے جتنی بھی دیر نہیں کی تاکہ تاخیر نہ ہو جائے، جلدی سے جا کر خیرات کر دیا، صدقہ دے دیے، سب کچھ بانٹ دیے لوگوں میں تاکہ مال میرے گھر میں نہ رکھے۔ آج وہ لوگ اس چیز سے حاصل کریں جن کے گھروں میں لاکھوں کروڑوں رکھے ہوتے ہیں نا، وہ اور بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اور بھی آئیں اور بھی آئیں اور بھی آئیں۔ یعنی ضروریات کے مطابق کثرت کے ساتھ مال ہے، گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ ہے۔ لیکن یہاں پر لجپال آقا علیہ السلام کا فرمان دیکھیے، حضور علیہ السلام کا تقویٰ دیکھیے کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو نماز میں یاد آ گیا کہ کچھ مال ابھی میرے گھر میں رکھا رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے کیا ہے، وہ جلدی سے گئے، صدقہ کر کے واپس آ گئے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، بلال یہ غریبوں مسکینوں محتاجوں میں تقسیم کر دو، اور دیا ہوا کن کا ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، لجپال آقا علیہ السلام کا۔ وہ مال کیسا برکت والا، خیر والا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں بانٹتے رہے، بانٹتے رہے، بانٹتے رہے، اتنا بانٹا، اتنا بانٹا، اتنا بانٹا، اتنا بانٹا، اتنا بانٹا کہ ختم ہی نہ ہو۔ الغر سارے جو مستحق تھے سب کو دے دیا، ابھی بھی مال بچ گیا۔ اور حضور علیہ السلام مال بانٹنے کے بعد کہاں چلے گئے؟ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے۔ اب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ بانٹ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، یا رسول اللہ رات کا ٹائم ہے، میں نے سارا مال تقسیم کر لیا۔ کیا ہے؟ سب مال تقسیم کر لیا یا رسول اللہ، سارے مستحقین کو دے دیا، لیکن یا رسول اللہ ابھی بھی اتنا مال بچا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ ابھی بھی مال اتنا
بچا ہوا ہے۔ تو آج کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہاں جی رکھ دو، بیٹھ تو دیا، باقی ہم رکھ لیتے ہیں، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، الغرض ہزار ہاں تجاویز نکال لیتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے بلال، جب تک تم یہ سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم نہیں کر دیتے، صدقہ نہیں کر دیتے نا، میں محمد اپنے گھر میں تب تک نہیں جاؤں گا۔ کیا ہے؟ میں محمد تب تک اپنے گھر میں نہیں جاؤں گا، سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا، جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا، جس نے آج مال دیا وہ کل بھی دے گا۔ الغرض کامل اعتقاد، کامل یقین رکھتے، اور اللہ نے سرخرو فرما دیا، اور ہم انہی کی وجہ سے سرخرو ہوں گے۔ آج حضور علیہ السلام کا طریقہ، اسوہ حسنہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا دیں گے اللہ اتنا دے گا۔ اور علماء اس کی کیا مثال دیتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں گوٹھوں دیہاتوں میں کنویں ہوتے ہیں، کیا ہے؟ کنویں ہوتے ہیں، ان کنووں سے جتنا آپ پانی نکالیں گے نا، اس کنویں میں اتنا زیادہ پانی ہوگا۔ اگر آپ 1 مہینہ 2 مہینہ یا جتنے دن آپ اس کنویں سے پانی نکالنا ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے نا، تو وہ کنواں جو ہے نا آہستہ آہستہ سوکھتا جائے گا، پانی اس کا ختم ہوتا جائے گا۔ لیکن جب آپ اس کو نکالتے رہیں گے تو اس میں پانی اور زیادہ ہوتا رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں یہی مثال اللہ کی بارگاہ میں صدقات و خیرات کرنے کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی مثال ہے، کہ جتنا آپ اللہ کی بارگاہ میں دیں گے اللہ اتنا آپ کو نوازتا رہے گا۔